خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں جس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان کی نجات کا کام مکمل کیا اور رضا کرانہ طور پر اپنی جان دی۔ اور یاد رہے جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اس وقت بھی مجھ سے رونما ہوئے۔ اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ایک حوالہ ہم متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 53 تک پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی اور قبریں کھل گئی اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیا۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ یاد رہے یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بے شمار بڑے بڑے عجیب و غریب معجزے کیے، لیکن جب میرا اور آپ کا مسیحا میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا، صلیب پر اس نے اپنی جان دے دی، اس وقت بھی 4 عظیم معجزے رونما ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کی موت شام 3 بجے کے قریب غالباً اس وقت ہوئی جب یہودی فسح ذبح کیا کرتے تھے یا شام کی قربانی چڑھایا کرتے تھے۔ اس وقت میرا اور آپ کا فسح، میرا اور آپ کا حقیقی برہ وہ قربان ہوا۔ اور یاد رہے متی رسول یسوع مسیح کی موت کے متعلق 2 بڑی اہم باتیں بیان کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ عام طور پر مرتے وقت انسان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب میرا اور آپ کا مسیحا صلیب پر اپنی جان دینے والا تھا، میرے اور آپ کے مسیحا کا صلیب پر جب دم نکلا تو جسم پوری قوت کے ساتھ کام کرتا، کیونکہ عام حالات میں جب انسان کی جان نکلتی، انسان دم چھوڑتا تو اس کی سانس لینا مشکل ہو جاتا، زبان لڑکھڑانے لگتی، جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے۔ لیکن جب میرا اور آپ کا مسیحا صلیب پر جان دیتا ہے، یسوع مسیح کا جسم اس وقت بھی پوری قوت کے ساتھ کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے رضا کرانہ طور پر اپنی جان اپنے آسمانی باپ کو دی، کیونکہ یسوع مسیح نے صاف اور واضح کہا کہ کوئی مجھ سے میری جان کو نہیں چھینتا بلکہ میں اسے خود دیتا۔ اور نمبر 2،
یسوع مسیح کا مرتے وقت بڑی آواز سے چلانا بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آخری سانس تک یسوع مسیح پوری قوت کے ساتھ بولتا رہا۔ بلند آواز کے ساتھ یسوع مسیح کا بولنا، بلند آواز کے ساتھ یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینا اس نرسنگے کی مانند تھا جو قربانیوں کے وقت پھونکا جاتا تھا، کیونکہ یہودی رسومات کے مطابق قربانیوں کے وقت نرسنگا پھونکا جاتا تھا، زور سے نرسنگا پھونکا جاتا تھا۔ لیکن جب مسیحا نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب پر دی، اس وقت بھی وہ اس نرسنگے کی مانند جو زور سے پھونکا جاتا تھا، یسوع مسیح نے بلند آواز سے جان دی۔ گویا یسوع مسیح کی بلند آواز اس نرسنگے کی مانند جو قربانیوں کے وقت پھونکا جاتا تھا، کیونکہ یہاں قربانی کا برا بھی خود ہے اور نرسنگا پھونکنے والا بھی خود ہے۔ یاد رہے یسوع مسیح کی موت پر 4 عظیم معجزے رونما ہوئے۔ سب سے پہلا معجزہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور یاد رہے مقدس کا پردہ پاک مقام کو پاک ترین مکان سے الگ کرتا تھا، اور یہ پردہ دونوں حصوں کے درمیان ایک دیوار کا کام کیا کرتا تھا۔ مقدس کا پردہ ظاہر کرتا ہے کہ آگے جانا منع ہے، کیونکہ آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ بے شمار کاہن قربانی کرتے وقت خدا کی حضوری میں پہنچتے وقت وہاں پر ہی ڈھیر ہوا کرتے تھے یا ہو جاتے تھے۔ اس لیے پردے کے آگے جانا، خدا کی گہری حضوری میں اترنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پردے کے آگے جانا، خدا کی گہری حضوری میں اترنا یا خدا کی گہری حضوری میں جانا سردار کاہن تک محدود تھا، اور وہ بھی سال میں صرف اور صرف ایک بار خدا کی گہری حضوری میں یا پردے کے آگے اپنے اور قوم کے گناہوں کی قربانی کے لیے برا قربان کرتا، اس کا خون لے کر جاتا، خالی ہاتھ نہیں جاتا، بلکہ بروں کا خون لے کر گناہوں کی معافی کے لیے خدا کی حضوری میں جاتا۔ اور یہ پردہ 60 فٹ اونچا یا 60 فٹ بلند اور قریباً 3 انچ موٹے کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ یہ معمولی پردہ نہیں تھا، یہ بڑا خاص پردہ، 60 فٹ بلند، 60 فٹ اونچا، 3 انچ موٹے کپڑے کا یہ پردہ بنا ہوا تھا۔ اور 60 فٹ اونچے یا لمبے اور 3 انچ موٹے کپڑے کا پھٹنا ظاہر کرتا ہے کہ اس پردے کو پھاڑنا کسی انسان کا کام نہیں، کیونکہ اگر یہ اس پردے کو پھاڑنا کسی انسان کا کام ہوتا تو پردہ اوپر سے نہیں بلکہ پردہ نیچے سے اوپر کی طرف پھٹتا، بلکہ یہ پردہ اوپر سے نیچے کی طرف پھٹا، اور یہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹنا ظاہر کرتا ہے کہ یہ کام انسان کا نہیں بلکہ یہ کام خدا کا ہے۔ اس نے اس پردہ کو پھاڑ دیا۔ اور یاد رہے پردے کا پھٹنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ پردے کا پھٹنا ایک بھید ہے، پردے کا پھٹنا ایک مکاشفہ ہے، پردے کا
یسوع مسیح کی جان اور بدن کا الگ ہونا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جسمانیت یا جسم خدا کی حضوری میں نہیں اتر سکتا، خون اور گوشت خدا کی حضوری میں نہیں اتر سکتے۔ اس لیے پردے کا پھٹنا جسمانیت کا پردہ پھٹنا ہے، کیونکہ جسمانیت جان بدن خدا کی حضوری میں پہنچنے میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ پردے کا پھٹنا عہد عتیق کے بھیدوں کا کھلنا ہے، کیونکہ ہیکل کے پردہ پاک ترین مقام کے اندر موجود ساز و سامان کو چھپانے کے لیے تھا، کیونکہ وہ پردہ اس لیے تھا کہ پاک ترین مقام کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنا ساز و سامان ہے، اس کو چھپا کر رکھا جائے۔ وہ پردہ چھپانے کے لیے تھا، لیکن جب پردہ پھٹ گیا تو سب پوشیدہ چیزیں، سب پوشیدہ باتیں، سب پوشیدہ کام، ان سے پردہ اٹھ گیا، تاکہ ہر ایک دیکھ سکے، ہر ایک کو وہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری باتیں، سارے کے سارے کام وہ دیکھ سکے، ان سے پردہ اٹھ جائے، ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ اس لیے وہ پردہ پھٹا، اور پردے کا پھٹنا ظاہر کرتا ہے کہ اب خدا اور انسان کے مابین رکاوٹ کو ہٹا دیا گیا۔ پردے کا پھٹنا ظاہر کرتا ہے کہ اب خدا تک پہنچنے کا راستہ کھل گیا ہے۔ پردے کا پھٹنا ظاہر کرتا ہے کہ اب ہر ایک شخص کی خدا تک رسائی ممکن اور آسان ہے۔ پردے کا پھٹنا ظاہر کرتا ہے کہ اب یہودی اور غیر یہودی اقوام کے درمیان جو ایک دیوار، نفرت کی دیوار حائل ہے، اسے ہٹا دیا گیا۔ اس نفرت کی دیوار کو ہٹا دیا گیا تاکہ سب قومیں مل کر ایک ہوں۔ اس لیے اس پردہ کو ہٹا دیا۔ اور دوسرا معجزہ لکھا ہے، زمین لرزی، زبردست زلزلہ آیا، ایک زبردست بھونچال آیا، اور یہ زمین کا لرزنا یا زلزلے کا آنا دو اہم باتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر ایک، زمین کا لرزنا یا زلزلہ کا آنا یسوع مسیح کی بے گناہی کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ زمین بھیانک گناہوں سے لرز جاتی۔ جب زمین پر بھیانک گناہ سرزد ہوتے، جب زمین پر بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، زمین اس وقت کانپ جاتی ہے، لرز جاتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ اور یہ ایک بڑا عظیم گناہ تھا جو تمام لوگوں نے مل کر کیا کہ ایک بے گناہ کو صلیب پر لٹکا دیا، ایک بے گناہ کو مصلوب کر دیا۔ اور نمبر دو، زمین کا لرزنا ابلیس کی بادشاہی پر کاری ضرب لگانے کو بھی ظاہر کرتا ہے، کہ جب زمین لرزی تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کی بادشاہی پر یسوع مسیح نے کاری ضرب لگا دی ہے۔ اس لیے سارے کا سارا نظام ہل گیا، سارے کا سارا نظام ہلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ دوسرا بڑا عظیم معجزہ ہوا۔ اور تیسرا معجزہ، جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، چٹان نے تڑپ گئے، اور یاد رہے چٹانوں کا تڑپنا ظاہر کرتا ہے کہ زمین کے انتہائی مضبوط اور سخت ترین حصوں نے بھی اس دھچکے کو محسوس کیا۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی
تو جو دھچکا یسوع مسیح کو لگا، اس دھچکے کو سخت ترین زمین کے حصوں نے، مضبوط ترین حصوں نے بھی اس دھچکے کو محسوس کیا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اور یاد رہے، چٹانوں کا تڑکنا ظاہر کرتا ہے کہ مسیح حقیقی چٹان تڑک گیا، تاکہ ہم اس کی درار میں چھپ کر مرد خدا موسیٰ کی طرح خدا کے جلال کو دیکھ سکیں۔ اس لیے چٹان نے تڑک گئی، اس لیے حقیقی چٹان تڑک گئی، اور حقیقی چٹان کا تڑکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح مرد خدا موسیٰ خدا کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، خدا کے جلال کو دیکھنے کے لیے ایک درار میں چھپ جاتا ہے، اسی طرح یہ چٹان کا تڑکنا ظاہر کرتا ہے کہ ہم بھی اس درار میں چھپ کر خدا کے جلال کو دیکھ سکیں۔ چٹانوں کا تڑکنا حقیقی چٹان کے تڑکنے کو ظاہر کرتا ہے، تاکہ اس سے آب حیات کی ندیاں جاری ہوں اور اس کا ہر ایمان لانے والا اس میں سے پیے اور ابدی زندگی پائے۔ یہ تیسرا بڑا معجزہ یسوع مسیح کی صلیبی موت پر واقع ہوا۔ چوتھا معجزہ، قبریں کھل گئیں۔ یاد رہے، قبروں کا کھلنا، مردوں کا جی اٹھنا ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے موت پر، قبر پر فتح پائی، قبر کو، موت کو فتح کر لیا، کیونکہ قبروں کا کھلنا، مقدسوں کا جی اٹھنا ظاہر کرتا ہے کہ تمام مقدسین مستقبل میں دوبارہ جی اٹھیں گے، جس طرح میرا اور آپ کا مسیحا موت اور قبر پر فتح پا کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اسی طرح ہر ایک ایماندار جی اٹھے گا۔ یہ چار عظیم معجزے یسوع مسیح کی موت کے وقت رونما ہوئے۔ اے اس عظیم خدا کے، اس کے بیٹے کے عظیم کفارہ کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ وہ معجزات کا خدا ہے، اور ہماری زندگیوں کے لیے اس نے بڑے بڑے کام، اور اس کا موت کو فتح کرنا، مقدسوں کو جلانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی امید ہے۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔